ضراب کی ضرورت نہیں ہے. معاملات کچھ اسلوبی سے آگے بڑھیں گے. ہر ایک کو ایک خان صاحب کے رویے کا اب علم ہے کہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں. اس وقت جو بربریت ہے، جس طرح ان کو اذیت دی جا رہی ہے، بشریٰ بی بی کو اذیت دی جا رہی ہے، اس ماحول میں وہ ہم سے، اپنے پارلیمنٹیرین سے کیا توقع رکھتے ہیں، یہ بات اب بالکل واضح ہے. سر یہ بتائیے گا، الیکشن کمیشن کی جانب سے چیئرمین ماننے سے انکار کیا گیا ہے بیرسٹر غور صاحب کو، اس پر کیا سر رد عمل ہے؟ الیکشن کمیشن کی جانب سے چیئرمین بیرسٹر غور کو پی ٹی آئی کا چیئرمین ماننے سے انکار کیا گیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اب یہ تقاضا کریں گے کہ پارٹی کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے، جو معاملات ہیں، ان کو آگے بڑھایا جائے. یہ بات تو بالکل واضح ہے. ایک ہے سوچا سمجھا منصوبہ کہ پی ٹی آئی کو بطور جماعت جو ہے قبول نہیں کرنا، لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم ہر ممکن کوشش اپنی جاری رکھیں گے، آئینی اور قانونی. اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس ملک کی تمام جماعتوں کو ختم کر دیا جائے. ہمارے ساتھ اتحاد کرنے والی بہت سی جماعتیں ہیں، تو کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ہمیں میسر رہے گا، اور انشاءاللہ یہ پی ٹی آئی ہی کا پلیٹ فارم. سر کمیٹی بنانے کا آپ کو کمیٹی کے لیے بتایا گیا تھا، کمیٹی آپ نے بنا دی ہے جس کا عمران خان صاحب نے کہا جی وہ بن گئی ہے. اس میں ایک آدھ اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے غور و خوض جاری تھا، تو آج وہ بھی ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ کمیٹی جو ہے اس کا بہت ہی افسوسناک ہے. یہ بہت ہی افسوسناک ہے. میں نہیں جانتا کہ چیئرمین سینٹ نے رابطہ کیا ہے یا نہیں کیا. میں امید کرتا ہوں کہ چیئرمین سینٹ اپنی سینٹ کے ایک ممبر کی جان مال کے تحفظ کے لیے سٹینڈ لیں گے، اور جو بھی متعلقہ ادارے ہیں وہ حرکت میں آئیں گے اور یقینی بنائیں گے ان کا تحفظ. سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہے وہ آپ پر عدم اعتماد نہیں، کوئی ایسا کچھ نہیں ہوا. جھوٹ ہے، یہ غلط ہے. جو پی ٹی آئی کے لوگ نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوا. میری عامر ڈوگر صاحب سے تفصیلی بات ہوئی ہے، گوہر صاحب سے تفصیلی بات ہوئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. 2-4 لوگ بیٹھ کے اگر کوئی بات کریں تو پارلیمانی پارٹی کی بات نہیں ہے. اور جو کوئی بات کی گئی وہ خلاف واقعہ تھی. میرا کوئی تعلق نہیں کمیٹیوں سے ہٹانے کے عمران خان کے فیصلے سے. میرا کوئی تعلق نہیں تھا این ڈی یو کے ورکشاپ کے حوالے سے. نہ اس بارے میں کوئی پیغام اندر میری طرف سے گیا، نہ اس حوالے سے میرے کہنے پہ کوئی فیصلہ ہوا. اس لیے وہ بالکل لغو بیانیہ تھا 2-4 لوگوں کا. اور پارلیمانی پارٹی کی بالکل تقریباً 100% جو ممبران ہیں وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. اچھا، تحریک تحفظ یہ پلیٹ فارم ہے، اس پر بھی کچھ لوگ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ تحفظات کرتے ہیں. وہ ان کا کوئی حق نہیں ہے تحفظات کرنے کا. جب خان صاحب نے اس پلیٹ فارم کو قبول کیا ہے، اس پلیٹ فارم کو تقویت دی ہے، اچکزئی صاحب کو، علامہ ناصر کو لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں بنایا ہے. جو کوئی عمران خان کے اس فیصلے سے اختلاف کرتا ہے اس کو پھر اپنی پوزیشن پہ نظر ثانی کرنا ہوگی. یہ پارٹی عمران خان کے فیصلوں کے تحت چلتی ہے، کسی اور کی خواہشات کے تحت نہیں چلتی. جی سر، تھینک یو. تو بات یہ ہے جی کہ یار نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گیا ہوں. میں کچھ چھپ کے گیا ہوں. میں گیا ہوں اللہ اس کا فائدہ کیا ہوا پی ٹی آئی کو؟ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، صوبائی اسمبلی ہے آپ کے پاس، تو کیا آپ سفارش کریں گے کہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر ان کی مذمت کے لیے ایک قرارداد بطور حکومت خیبر پختونخوا میں لانے چاہیے کہ ایک افسر نے آپ کی پوری پارٹی، آپ کے لیڈر کی توہین کی، تو آپ سفارش کریں گے کہ قرارداد آ جائے اس کی مذمت؟ اللہ خان، آپ بڑے زیرک آدمی ہیں، بڑے جہاندیدہ آدمی ہیں، ماشاءاللہ. آپ کی رائے آ گئی ہے. آپ کی رائے میں نے آپ کی رائے سن لی ہے. اچھا مستی خیل صاحب، یہ بتائیے گا، بڑی آپ نے آرمی چیف صاحب سے ملاقات، آپ نے بڑی استحکام کی بات کی ہے. دوسری طرف فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں ٹومی چھپے بیٹھے ہیں، ٹومیوں کو گردن سے پکڑ کے نکالنا ہے آپ نے. چھوڑو پلیز. ہم آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں ایک ذمہ دار پاکستانی ہیں، ہم عوام کے پارلیمنٹیرین ہیں، ہمیں عوام نے نمائندہ بنایا ہے. میں سینئر پارلیمنٹیرین ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں 3 دفعہ میں ایم این اے بنا ہوں، 2 میں ایم پی کا الیکشن جیت چکا ہوں. میں 2002 سے 2 ڈیکیڈ سے اس اسمبلی میں آ رہا ہوں. ہم آئین ساز ادارہ ہیں، قانون ساز ادارہ ہیں، ہم پالیسی ساز ادارے سے بلانگ کرتے ہیں. ہم اور ملک اور قوم کے لیے پالیسی بناتے ہیں. یہ جذباتی باتیں کرنا، یہ تقاریر کرنا، یہ کہاں سے آئی ہے جی؟ یہ سپیڈ کہاں سے لگی ہے اتنی، اس طرح کی لینگویج، اس طرح کا؟ بس اللہ حق سمجھائے. اللہ حق سمجھائے. صاحب یہ بتائیں کہ جب چیف صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کی باتوں کا ان پہ کوئی اثر ہوا ہے، یا مستقبل میں بدلیں گے ان کے کچھ خیالات، کچھ دل تھوڑا نرم ہوگا؟ یار دیکھیں میری سنیں بات.
ہم ہیں آئین پاکستان پہ عمل کرنے والے. ہماری جو جدوجہد ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو 1973 کا جو آئین ہے, متفقہ آئین ہے, اس پہ عمل کیا جائے. رول آف لا ہونا چاہیے, سول لبرٹیز ہونی چاہیے. آئین پاکستان کے تحت جس ادارے کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہے ہم کرتے ہیں, چاہے وہ آرمی کا ادارہ ہو, چاہے وہ عدلیہ کا ادارہ ہو, چاہے وہ بیوروکریسی کا ادارہ ہو. ان کی ایک رسپیکٹ ہے, ایک ڈگنیٹی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو آئین پاکستان کے تحت چلایا جائے. یہ آئین پاکستان جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مختلف خیالات لوگوں کا, مختلف نظریات کے لوگوں کا, مختلف زبانیں بولنے والے کے ممالک کا ایک بائنڈنگ فورس ہے جس نے پاکستان کو متحد رکھا ہوا ہے اور یکجان رکھا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک مسلمان کے لیے قرآن مجید فرقان حمید ہے, ایک کرسچین کے لیے ان کی کیا نام ہے کہ بک کا جی بائبل ہے, ہندو کے لیے ہے, اسی طرح یہ ایک بائنڈنگ فورس ہے. آئین پاکستان جو ہے جو تمام اداروں کے انہوں نے ایک سفیرز مقرر کیے ہیں, ڈومین مقرر کیے, اس کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ پاکستان ترقی بھی کرے گا, آگے بڑھے گا. تاریخ پہلے بھی لکھ رہی ہے, مارشل لا لگتے رہے ہیں, اس سے پہلے مارشل لا لگتے رہے, مارشل لا 1 لگا, مارشل لا 2 لگا, مارشل لا 3 لگا. کیا ترقی ہوئی, کیا ترقی نہیں ہوئی, سویلین حکومتیں کیا ترقی ہوئی, کیا ترقی نہیں ہوئی. 78 ایئر سے ہم یار سٹرگل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں مجھے رونا آتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرا ملک بلیڈ کر رہا ہے, جب آپ کے قرضے 90,000 ارب کو کراس کر جائیں, آپ کی 70% یوتھ ہو, آپ کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں, مہنگائی کہیں سے کہیں جا رہی ہے, بے روزگاری کہیں سے کہیں جا رہی ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کہتے ہیں فارم 47 والے آپ پہ مسلط ہوں جن کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا نہ مانا جائے, اور اس کے بعد اب جو یہ لیٹسٹ جو رپورٹ آئی ہے اس کی IMF کی, جس میں وہ کہتا ہے کہ 5,300 ارب روپے کے کرپشن کی گئی, کمیشن کی گئی اور بدم کی گئی ہے. سب ایک میں بطور ایک عوامی نمائندے کے, ایک محبت الپاکستانی کی میرا دل تو دکھتا ہے, آپ کا دل بھی دکھتا ہے. بڑا کہ حکومت جو ہے وہ ٹھیکے اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے دیے, اس کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے NLC اور اس طرح کی جو کمپنیز ہیں اس IMF کی رپورٹ میں ان کو دی, یہ ظاہر اپنے گورنمنٹ کے اپنے ادارے یعنی اپنے لوگوں کو ٹھیکے دیے. تو جب آپ آرمی چیف صاحب سے آپ کی ملاقات ہے اس طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا سکینڈل ہے حکومت کے خلاف کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو فی الفور ریزائن کر دینا چاہیے, اور اس پہ جو ہے جوڈیشل کمیشن بٹھایا جائے جو فوری طور پہ اس کا جو ہے وہ احتساب کرے, اور جن لوگوں نے بھی یہ پیسہ کھایا ہے یا پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچایا ہے ان کے پیٹوں سے پھاڑ کے نکالا جائے. اچھا سر, یہ میرے لیے وہ قابل احترام ہے, وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے. ہر کسی کی یار ایک لائف ہوتی ہے, ایک وقت ہوتا ہے. میاں نواز شریف اپنا وقت گزار چکے ہیں, اب آگے بڑھیں, اب آگے بڑھیں. اب عمران خان کا وقت ہے, نوجوانوں کا وقت ہے, حق کا وقت ہے, سچ کا وقت ہے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان آگے بڑھے گا. یہ جو پریس سیز فائر کا دونوں طرف سے امکان ہے, کل جلسے میں جو ہوا نہیں دیکھیں جی, جو DG ISPR صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی وہ انتہائی سخت تھی. میں بطور پاکستانی بھی اور بطور ایک شہری بھی اور بطور پڑھا لکھا آدمی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ روایات اور ٹریڈیشن نہیں ہے. کچھ جو بھی ہوا جس بنیاد پہ ہوئی اس کا ہماری پارٹی نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ڈگنیفائڈ انداز میں بیہیو کیا. جو پریس کانفرنس ہوئی ہم نے اس کا جواب اس انداز میں نہیں دیا کہ شکوہ برائے شکوہ اور کیا کہتے ہو پتھر کا جواب ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں, وہ انہیں نہیں دیا. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہماری کوئی کسی سے ذاتیات نہیں, ہماری جو جنگ ہے, جو ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ رول آف لا کے لیے, آئین کے لیے, سپرمیسی کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے, نوجوان نسل کے لیے کہ یہ عدلیہ آزاد ہو, لوگوں کو انصاف ملے, اور یہ جو بیوروکریسی ہے وہاں پہ ڈیلیورنس ہونی چاہیے. اس کے لیے ہماری